سورہ قریش کا ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں انشاءاللہ کہ ایک ہی دن میں یا رات میں آپ کی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ آپ جس مقصد کے لیے غربت کی پریشانی ہے، آپ پر قرض ہے، بوجھ ہے قرض کا، کندھوں پر بہت لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں قرض ہے، اس وظیفے پر عمل کریں۔ زندگی میں ایک بار ایک مقصد کے لیے آپ کا جب بھی کوئی حاجت پھر ہو پھر سورہ قریش۔ سورہ قریش میں جتنے برکات ہیں نا، میں دیکھو آپ کو میں نے ایک وظیفہ دیا تھا، اگر آپ نے اس پر بھی عمل کیا ہے تو آپ کو پتہ چلا ہوگا۔ آپ کا مقصد جو بھی ہو، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ، اسی ایک وظیفے سے آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ مالی پریشانی، اتنا مال ملے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا کہ اتنا مال بھی میرے پاس آ سکتا ہے، میں اتنا امیر بن سکتا ہوں کہیں، یہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قریش میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ آپ اس پر آپ ایک بار زندگی میں عمل کریں، جو طریقہ، جو وظیفہ، جس طریقہ کار کے مطابق، جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اسی ترتیب کے مطابق اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی، دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ ایک ہی وظیفے سے آپ کا کام بن جائے گا، ایک ہی مرتبہ کے وظیفے سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، خواہ آپ جس مقصد کے لیے بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اس مقصد کے لیے۔ خصوصاً دو کام تو اس میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک مالی پریشانی، اتنا مال ملے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا کہ اتنا مال بھی میرے پاس آ سکتا ہے کبھی، میں اتنا امیر بن سکتا ہوں کہیں، یہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دوسری بات، دشمن کے لیے پڑھتے ہیں تو دشمن کے پرہچے اڑ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن یاد رکھیں کسی کے خلاف ناجائز نہیں کرنا، بہت خطرناک کام ہے۔ اگر آپ کسی کے خلاف ناجائز کرتے ہیں تو پھر اس کی سزا آپ کو بھگتنا پڑے گی، اور وہ ہو سکتا ہے آپ پر الٹا ہو جائے۔ تو اگر آپ کو ناحق کوئی پریشان کر رہا ہو، تنگ کر رہا ہو، آپ پر ظلم کر رہا ہو، آپ کے بچوں پر ظلم کر رہا ہو، آپ کو مارنا چاہتا ہو خدا نخواستہ، تو آپ اس کے خلاف یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ان دو کاموں کے ساتھ ساتھ آپ کا مقصد جو بھی ہو، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ، اسی ایک وظیفے سے آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ اجازت عام ہے، اجازت نہ مانگا کریں۔ آپ کو بار بار کہتا ہوں اس لیے کہ وہ کسی نے کہا، وہ پشتوں میں ایک مشہور قول ہے کہ یہ زلیحی کی سمے ورتو کہو تپوس بہم کی جدا زلیحہ جی سڑو کا خزو۔ یہ پشتوں میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ میں نے زلیحہ کا سارا قصہ سنایا، پھر بھی وہ کہتا ہے یہ مرتا، یہ عورت تھی، مرتا کہ عورت تھی۔ تو میں نے بار بار آپ سے یہی کہا، سمجھایا کہ بھائی وظیفے کی اجازت نہ مانگا کریں۔ اجازت بالکل عام ہے، تمام اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اجازت، بس دو شرطیں ہیں البتہ۔ ایک نماز کی شرط، کیونکہ نماز بہت اہم ترین عبادت ہے۔ جب آپ نماز میں کوتاہی کریں گے، نماز قضا کریں گے، نماز اپنے ہی خواہش کے مطابق کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، تو آپ کے وظیفے کیا کام کریں گے؟ آپ کا کوئی وظیفہ بھی قبول نہیں ہوگا، یہ بتاتا چلوں۔
تو 5 وقت کی نماز پابندی سے آپ اور ہم پر فرض ہے، تو آپ نے ان 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اور دوسری شرط رزق حلال کی طلب، رزق حلال کی طلب کریں، ہمیشہ حرام سے بچ کر رہیں۔ جس شخص کے پیٹ میں حرام پڑا ہو اس کا نہ وظیفہ کام کرے گا نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہماری آج کل جو بہت دعائیں قبول نہیں ہوتی اسی وجہ سے کہ ہمارے پیٹ میں حرام پڑا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارے پیٹ میں حرام پڑا ہوتا ہے تو کس طرح ہماری دعا قبول ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ 5 وقت کی نماز اور رزق حلال کی طلب کے شرط کے ساتھ آپ سب کو اجازت ہے، اور خصوصی اجازت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں خصوصی اجازت دو، بھائی آپ سب کو خصوصی اجازت ہے۔ ابھی آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سورہ قریش میں جتنے برکات ہیں نا، میں دیکھو آپ کو میں نے ایک وظیفہ دیا تھا، اگر آپ نے اس پر بھی عمل کیا ہے تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ نماز مغرب کے بعد صرف 11 بار پڑھنا ہے روزانہ۔ ابھی جو میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں یہ صرف ایک دن کا ہے، دن کا یا رات کا۔ آپ رات میں پڑھنا چاہیں دن میں، لیکن تنہائی میں پڑھنا ہے نا، ایک ہی مرتبہ۔ لیکن میں نے آپ کو وظیفہ دیا تھا روزانہ مغرب کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ جن لوگوں نے ان پر عمل کیا ہے وہ مجھے بتا دیں کہ اس کے کتنے اثرات ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ الصمد کو 101 بار پڑھو مغرب کے بعد، آپ کی مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے۔ آپ یقین کریں آپ کی مالی پریشانی ختم ہوگی۔ یہ ویسی باتوں کے میں قائل ہی نہیں، آپ تجربہ کر کے لیکن یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں میرے وظیفے کام نہیں کرتا، تو بھائی وظیفے میں کوئی فرق نہیں، آپ میں فرق، وظیفے میں کوئی فرق نہیں، آپ میں فرق ہے۔ پرسوں مجھے ایک کمنٹ آیا، بہت سے لوگ، آپ میں بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر قسم کے لوگ سننے والے ہوتے ہیں، ایک شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک آپ کی طرح اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سنتے ہیں، اچھی نیت سے سنتے ہیں کہ وہی کچھ فائدہ ہو، اللہ کی باتیں سنیں، اللہ کے ساتھ ہماری جو قربت حاصل ہو ان وظائف کی وجہ سے۔ اور جب قربت حاصل ہو جائے گی تو اللہ ہماری بات بھی مانے گا، ہمارے وظیفے کام کرے گا، پھر ہماری حاجت بھی پوری ہوگی۔ تو پرسوں ایک شخص نے، اب مجھے یاد نہیں کون سے وظیفے پہ اس نے کمنٹ کیا تھا الٹا سیدھا، اس کو تو میں نے ریموو کیا۔ مجھے نہ ایسے سبسکرائبر کی ضرورت ہے، نہ میں کسی لالچ میں آپ کو وظیفے دیتا ہوں، یہ بھی یاد رکھیں۔ میں پیسوں کی لالچ میں آپ کو وظیفے نہیں دیتا۔ ہاں اس میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو ناشکری تو نہیں کرنی ہے، لیکن میری نیت ہرگز پیسوں کی نہیں، یاد رکھیں۔ کسی ایک مسلمان کو فائدہ پہنچانا بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ ایک مسلمان کو فائدہ پہنچ جائے، دیکھو مجھے لندن سے فون آتے ہیں، مجھے امریکہ سے فون آتے ہیں، مجھے آسٹریلیا سے فون آتے ہیں، کیوں؟ سنتے ہیں، ان لوگوں میں ذرا تڑپ ہے، پھر میں خصوصی وظائف بھی دیتا ہوں، ان کی جو مجھ سے ہو سکے مدد بھی کرتا ہوں۔ تو اس نے ایک کمنٹ کیا کہ آپ لوگوں کو شرکیات پر لے جاتے ہیں، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے۔ تو بھائی میں نے ایک وظیفہ دیا تھا اور اس پر ایک کمنٹ کیا تھا کہ بھائی سب کچھ تو اللہ کرتا ہے، تو بھائی ہم اللہ ہی سے تو مانگتے ہیں، یہ اللہ فرماتے ہیں نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ ہی فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، وسیلے بناؤ۔ تو میرے بھائیوں بہنوں اللہ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ صرف اعتراضات کے لیے بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی طرح نہیں، آپ تو ماشاءاللہ اچھی طرح سننے کے لیے اس پر عمل کرنے کے۔ تو سورہ قریش کا ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں انشاءاللہ کہ ایک ہی دن میں یا رات میں آپ کی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے، خصوصاً 2 مقصد، جو آپ پر غربت کی پریشانی ہے، آپ پر قرض ہے، بوجھ ہے قرض کا، کندھوں پر بہت لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں قرض ہے، یا آپ
مالی پریشانی سے دو چار ہیں، آپ کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، یا آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو آپ کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا، اس کو ایسا سبق سکھائیں کہ یاد رکھے گا ساری نسل، اس کی ساری نسل یاد رکھے گا۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے خوب تازہ وضو کرنا ہے۔ اگر رات کو یہ وظیفہ پڑھیں گے تو بہت فائدہ اس لیے ہوگا کہ یکسوئی ہوگی، تنہائی ہوگی، تو رات کو پڑھیں گے تو میں سفارش کرتا ہوں کہ رات کو پڑھیں۔ اگر رات کو پڑھنا مشکل ہے یا ڈرتے ہیں، بہت سے لوگ علیحدگی میں رات کو سو رہے، بھائی سوئے ہوئے ہیں، میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، تو دن کو پڑھیں لیکن علیحدہ کمرے میں، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت خوب دل سے صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھیں 11 بار۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پوری سورت 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی 11 بار پڑھنے کے بعد لإیلاف قریش سب سے پہلے جب آپ شروع کرتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، اور بعد میں بغیر بسم اللہ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ 313 بار پڑھنا ہے، لیکن یہ ایک بات اس میں یاد رکھیں، اگر یہ وظیفہ آپ مالی ٹینشن یا قرضوں کے بوجھ کو ختم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو جب اس آیت پر پہنچیں گے الذی اطعمہم من جوع، تو اس وقت اپنی حاجت کو اپنے خیال میں رکھیں۔ الذی اطعمہم من جوع، اللہ تعالیٰ ہے نا جو بھوکوں کو کھلاتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، اللہ کی ذات ہے، تو اس وقت اللہ سے دل میں یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی کھلاؤ، اللہ ہمیں بھی کھلاؤ، اللہ ہمارے بچوں کو بھی کھلاؤ، ہم بھی آپ کے محتاج ہیں، آپ کے بندے ہیں، ہم کس طرف جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے، کس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ دل میں حالات لاؤ، اللہ سے دعا کرو، اللہ کے لیے توجہ کرو۔ لیکن اگر آپ دشمن کے خلاف پڑھتے ہیں وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، آخری جملہ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، خوف سے امن دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اسی خیال کو زیادہ مسلط کرو اپنے اوپر، خیالات میں اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ مجھے بھی خوف سے امن دے، دشمن میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، خیالات میں اللہ سے دعا مانگے۔ اور اگر آپ کا کوئی دوسرا مقصد ہو، کسی دوسری حاجت کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس حاجت کو سارے وظیفے کے دوران اپنے اوپر حاوی رکھو، خیال میں رکھو، جو آپ کی حاجت ہے اس کو اپنے خیال میں رکھتے ہوئے وظیفہ پڑھو۔ جب 313 کی تعداد بہت مبارک ہے۔ 313 کی تعداد مبارک کیوں ہے؟ دیکھو طالوت کی جو لشکر تھی نا جالوت کے خلاف، ان کی تعداد بھی 313 تھی، اور جب جنگ بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کافروں کے مقابلے میں نکلے تو ان کی تعداد کتنی رہ گئی تھی؟ 313۔ فتح کس کو نصیب ہوئی؟ ان 313 میں۔ تو 313 کی تعداد بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، تو آپ نے 313 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں پھر 11 بار خوب دل سے درود ابراہیم، یعنی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی درود پڑھیں، اور پھر خوب دل سے جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھا ہے خوب دل سے دعا مانگے۔ اگر آپ مالی پریشانی کے لیے پڑھتے ہیں، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میرے بچے ہیں، مجھ پر یہ تکلیف ہے، مالی پریشانی ہے، قرض کے بوجھ ہیں، لوگ دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، میں ہر روز مالی پریشانی سے ذلیل ہوتا ہوں،
تکلیف ہے مجھے اللہ، آپ کے سوا کوئی میرا ہے ہی نہیں جس سے میں دعا مانگوں۔ یقین کریں اللہ پر ایمان و یقین کرنے والا شخص، تلفظ کے ساتھ پڑھنے والا شخص، صحیح اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کریں، یہ نہیں کہ ہو جائے گا یا نہیں۔ اگر آپ اس وظیفہ اس نیت سے پڑھیں گے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، تو کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی کر دیتا ہوں معاملہ، کہ وہ جس طرح مجھ پر گمان رکھتے ہیں میں اسی طرح کرتا ہوں۔ آپ اللہ پر یہی یقین رکھتے ہیں کہ بھائی قبول کرے گا انشاءاللہ، میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں تو قبول کرے گا۔ آپ کے گمان کے مطابق ہی وہ آپ کے ساتھ عمل کرے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ پہلے سے کہتے ہیں پتہ نہیں یار میں نے تو بہت دعائیں مانگی قبول نہیں ہوتی، یہ وظیفہ بھی پڑھ لیتا ہوں قبول ہوگا تو قبول ہوگا ورنہ ایک رات ہے، تو پھر کبھی بھی قبول نہیں ہوگا میرے بھائیوں بہنوں۔ اللہ پر صحیح اعتماد کر کے کہ یہ قبول ہوگا، میرا رب بہت مہربان ہے، تو پھر اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں جب آپ صحیح طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ بس جلدی جلدی جان چھوٹ جائے، ایسا نہیں۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے پر عمل کریں۔ ایک ہی زندگی میں ایک بار ایک مقصد کیجیے۔ آپ کا جب بھی کوئی حاجت پھر ہو پھر پڑھیں، اور اگر ایک ہفتے میں ہمارے عمل میں کوئی کوتاہی ہو دوبارہ پڑھیں، دوسرے ہفتے میں پھر پڑھیں، تیسرے ہفتے میں پھر پڑھیں، لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے ایمان و یقین والا شخص جب ایک ہی مرتبہ اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کا وظیفہ کام کرے گا، اس کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور اپنے بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی جو مالی پریشانی ہو اس کو بھی دور فرمائے۔ اللہ میرے جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں بڑے خلوص سے بیٹھے ہیں، اے کریم ذات ان کو جو بھی تکالیف ہیں آپ ان سے باخبر ہیں، ان کے تمام تکالیف کو دور فرما، پریشانیوں کو اطمینان اور سکون میں بدل دے، ان کے غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے، ان کے جو باہمی جھگڑے ہیں دشمنیاں ہیں اس مسلمانوں کے ان کو دوستیوں میں بدل دے، اور یا اللہ ہم سب کو جہاد کے توفیق عطا فرما۔ اے میرے رب ہم سب مسلمانوں پر رحم فرما، جدھر بھی مسلمان رہتے ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں، خواہ مسلمان مرد ہوں خواتین ہوں بچے ہوں، سب پر رحم فرما، ان کی بیماریوں کو اچھی صحت میں بدل دے، غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے، اور تمام مشکلات کو اپنے امر کن سے دور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔